Bismillah, you can begin, inshallah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد آج کا موضوع جو ہے وہ اگرچہ موضوع کی کلیات بہت ہی ضروری ہیں اور آج کا موضوع بہت زیادہ ضروری ہے، قابل توجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ براہ راست اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں خود بچہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پروردگار نے ہمیں کتنے بڑے نعمت سے، کتنی بڑی نعمت سے اور کس قدر عظیم سرمایہ سے ہمیں نوازا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو چند ایک اس میں روایات ہیں۔ ایک روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میراث اللہ من عبدہ المؤمن ولد یعبدہ من بعدہ۔ اللہ کی طرف سے جو انسان کو میراث ملی ہے، اس میں جو سب سے بہترین میراث یہ ہے کہ پروردگار نے ایسی اولاد دی ہے جو اس کے بعد عبادت کرے گی۔ یعنی اس نقطے کو ذرا دیکھنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اولاد در حقیقت تسلسل ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک تسلسل ہے کہ آپ کس مخلوق کی تربیت کریں گے تو اللہ کی زمین پر نسل بعد نسل، ایک نسل سے دوسری نسل تک اللہ کی بندگی اور عبادت جو ہے وہ منتقل ہوگی۔ یعنی یہ زمین خدا جو ہے، خدا کی بندگی پر ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ تو اس اعتبار سے بلکہ بعض روایات کے مطابق جو لوگ برائی کی بنیاد رکھتے ہیں تو آنے والے وقت میں جتنی وہ برائی اس کی وجہ سے ہوتی رہے گی، اس کا نتیجہ جو ہے حتیٰ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح من سن سنتا حسنہ، اگر کسی نے اچھائی کی بنیاد رکھی تو حتیٰ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو وہ بنیادیں جن کو انسان جو ہے وہ جس کے بعد کہ حتیٰ مرنے کے بعد بھی اس کے بینیفٹس میں، اس کے فوائد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان میں ایک چیز جو ہے وہ انسان کی اولاد ہے۔ لہٰذا یہ سمجھا جائے، یقین کیا جائے کہ یہ اللہ کا منصوبہ ہے، الہی منصوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نسل سے دوسری نسل تک اپنے اس منصوبے کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ راستہ جو انتخاب کیا ہے۔ یہ روایت ہے، من سعادت الرجل الولد الصالح، انسان کی سعادت، انسان کی جو خوش بختی ہے، اس کا ایک ذریعہ جو ہے اس کی اولاد ہے۔ وہ اولاد جو صالح ہے، جو نیک ہے، جو پاکیزہ اولاد ہے۔ یا مثال کے طور پر روایت جو ہے وہ غالباً پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ سے ہے، ان الولد الصالح ریحانۃ من ریحان الجنہ، یعنی بچہ جو ہے وہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ اور دیکھیں کس قدر خوبصورت تعبیر ہے، کس قدر خوبصورت تعبیر ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے بچے کو، یعنی گویا جس جگہ پہ بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہے، جہاں پہ ایک بچہ موجود ہے اور اس بچے کی تربیت کا انتظام موجود ہے، بے الفاظ دیگر یہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے،
اور اس باغ میں موجود پھولوں میں سے ایک پھول وہ بچہ ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہے۔ لہٰذا بچہ دین کی نظر میں کتنا اہم ہے، یہ اس کو اگر میں خلاصہ کروں اس گفتگو کا اور روایت کا، وہ یہی ہے کہ بچہ انسان کی آخرت اور حتیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے۔ عامر بھائی غالباً 2 افراد ہیں اس پہ، ان کو ذرا وہ کر لیں، ایڈمٹ روم میں موجود۔ اچھا جی، تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دین کی نظر میں بچے کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بے الفاظ دیگر اگر میں اس کو یوں کہوں کہ بچہ در حقیقت ماں کی باپ کی گود میں اس صلاحیتوں کا ایک بحر بے کراں، ایک استعداد اور کیپیبلٹیز کا جو ایک بہت بڑا خزانہ اور ذخیرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ بے الفاظ دیگر آپ کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، اولاد کے سلسلے میں پروردگار نے، کہ اس انسان کو آپ انسان کامل بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے خداوند عالم کی جانب سے۔ اگر ہماری یا والدین کی وجہ سے یا استاد اور معلم کی وجہ سے جو اس کی تربیت کرتا ہے، اس تربیت کی وجہ سے وہ اس کیا کہتے ہیں ڈیوائن پلان کا حصہ بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی درست ہے اور آخرت بھی درست ہے۔ صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ جو روایات میں ملتا ہے، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کی اس جملے میں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کی عقلوں کے خزانوں کو منکشف کرے۔ تو یعنی یہ عقلوں کی بہت بڑا خزانہ ہے بچے کی شکل میں۔ یا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان کانے ہیں جیسے کہ سونے اور چاندی کی، گولڈ اور سلور کی مائنز ہوتی ہے۔ گویا ہر انسان کے اندر استعداد صلاحیت کا ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، اور ماں باپ کا اور معلم کا یہ بنیادی ترین فریضہ ہے کہ اس خزانے کو منکشف کریں تاکہ سب کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مرحلہ کہ بچہ اور بیٹا اور بیٹی، البتہ یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے ایک نقطہ قابل توجہ ہے، بیٹی کو زیادہ دین نے اہمیت دی ہے، اس کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ، لیکن قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو ہے وہ نص ہے اس کے اوپر، لیس الذکر کالانثیٰ، بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا۔ گویا الفاظ دیگر اگرچہ اس آیہ مبارکہ کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس دور میں، جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ بھی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا صورتحال تھی، لیکن میں عرض کروں کہ یہ 2 پہلو قابل توجہ ہیں۔ بیٹی ہو، لڑکی ہو، خاتون ہو، آج بھی وہ دور جاہلیت ختم نہیں ہوا، اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ لہٰذا ایسے معاشرے میں دین جو ہے وہ حقوق نسواں، خواتین کی حقوق کس قدر اسلام کے دور میں اہمیت کے ہیں۔ پلیز اپنی جو ہے اس کو مائک کو میوٹ کریں۔ اچھا جی، تو انسان جو ہے وہ بے الفاظ دیگر بیٹی جو ہے اس کا رتبہ جو ہے بیٹے کی نسبت اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے اس کی تربیت کا، اور اس کا مقام اور منزلت انسانی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا اس کا رول ہے۔ اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، مذکر جو ہے یا بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ اگلے مرحلے میں چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ
در حقیقت بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے جب آپ لڑکی اور لڑکے کے لیے رشتے کی تلاش کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے رشتے کے انتخاب کا معنی یہ ہے کہ آپ گویا اگلی نسل کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھا جائے تو بہرحال یہاں پہ ایک کف کی بحث آتی ہے کہ کف کے حوالے سے لڑکی لڑکا جو ہے دونوں ایک سٹیٹس دونوں کا ایک جیسا ہو، اگرچہ اس پہ بہت ڈیٹیل گفتگو ہے، لیکن میں اشارتاً ایک بات عرض کروں گا۔ اس میں اہم ترین جو نقطہ ہے وہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، آج کا بہت اچھا ہے۔ وہ جو نقطہ ہے وہ اہم ترین نقطہ یہ ہے، یہ جو دعا مانگی گئی ہے قرآن کریم میں اولاد کے لیے صالح ذریتاً طیبہ کی جو دعا، رب حب لی من لدن کا جو ہے، اے اللہ پروردگار ہمیں مجھے ذریت طیبہ پاکیزہ ذریت کے لیے ضروری ہے کہ صلب بھی پاک ہو اور رحم بھی پاک ہو، دونوں پاکیزہ ہوں تاکہ پاک و پاکیزہ نسل جو ہے اس کی تربیت کی جا سکے۔ تو یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ بہرحال ہے کہ رشتے کے انتخاب میں انسان، البتہ انفارچونیٹلی آج سوسائٹی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہم کئی بہانوں سے اچھے رشتے جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، اور جو ہے وہ خام خواہ کی شرائط اور ہماری ایگو جو ہے وہ درمیان میں حائل ہوتی ہے، نتیجتاً بہت ساری مشکلات بھی اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک مرحلہ ہے۔ اگلے مرحلے میں جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اب بچے کی گویا تربیت شروع ہو گئی، جب میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ خلق فرمایا ہے اگلی نسلوں کے وجود میں آنے کے لیے، پروردگار نے ایک پاکیزہ اور ایک بہترین سلسلہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پاکیزہ ہے، یہ نکاح کا جو معاملہ ہے یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ تو تربیت گویا شروع ہو جاتی ہے جب رحم مادر میں بچے کی تشکیل جو ہے وہ پانا شروع ہو جاتی ہے۔ پروردگار اور یہ کائنات کا خالق جو ہے، خلقت کا جو ایک خاص عمل ہے انسانی وجود کی خلقت کا، وہ شروع ہو جاتا ہے، اور گویا یوں سمجھیں کہ یہ تربیت کا مرحلہ جو ہے شروع ہو گیا۔ میں اس مرحلے میں بہت ساری رہنمائی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ دین نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے جس میں والدین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور بہرحال پریگننسی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس مرحلے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر ایک، میاں بیوی کا جو قربت کے حوالے سے کئی چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے اسباب مثال، اور یہ بالکل آپ کے آنے والے جو نسل ہے، آپ کا جو بچہ ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹ اس کا اثر ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس میں بچے کی تعلیم و تربیت میں یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے، اس میں بنیادی ترین رول جو ہے وہ ماں کا ہے، اور ماں کو اللہ نے جو وجود جس انداز سے بخشا ہے وہ قابل فہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے پروردگار نے بنایا اس کو اس طرح ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے اگلی نسل کی طرف، وہ بچہ جو اس کے شکم میں ہے، ماں کے خیالات، ماں کے افکار، ماں کے عقائد، ماں کی پریشانیاں، ماں کی انگزائٹی، ماں کے خوشیاں، ماں کی غمیاں، جو سوچتی ہے، اچھا سوچتی ہے یا جیسا بھی سوچتی ہے، ہر چیز جو وہ سوچتی ہے، جو وہ کھائے گی، جو اس کے وجود کے اندر ہے، آٹومیٹیکلی وہ کنورٹ ہوتا جائے گا اس وجود کی طرف جو خالق نے اس کے شکم میں جس کی خلقت کا مرحلہ شروع کیا ہے۔ لہٰذا ماں کا رول جو ہے وہ بہت ہی بنیادی ہے۔
لہٰذا پہلا مرحلہ تو میں عرض کروں گا، بہت ساری اس میں رہنمائی موجود ہے، میں اشارتاً اس مرحلے سے گزروں گا۔ وہ کیا ہے کہ مثلاً میاں بیوی کے تعلقات کے اوقات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ مثلاً فرض کریں جی مغرب کے قریب نہیں ہونا چاہیے، یا مثلاً بعض خاص ایام ہیں ان کے قریب نہیں ہونا چاہیے، یہ قربت کا معاملہ۔ اسی طرح جب کیا کہتے ہیں ایام حیض ہیں، اس میں حرام قرار دیا گیا ہے دونوں کے تعلقات کو۔ یا مثلاً یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب بھی قریب جائیں تو حتی الامکان جو ہے وہ باوضو ہوں، اور دعا مانگیں۔ دعاؤں کی بہت ساری الفاظ جو ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ روایت میں ہے مثلاً نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرمایا کہ جب قریب جائیں دونوں تو یہ دعا مانگیں، اللہم ارزقنی ولدا وجعلہ تقیا لیصفح خلفہ زیادۃ ولا نقصان، کہ واقعی بہت ہی خوبصورت ہے، وجعل عاقبتہ الی الخیر، اے پروردگار ہمیں ایسی اولاد عطا فرما تقیا، اور اس کو متقی قرار دے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا نقطہ اس روایت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیبل نہ ہو، اس کا وجود سالم ہو، یعنی گویا بے الفاظ دیگر آپ آنے والی نسل کے لیے کس قدر اپنے آپ کو سائیکلوجیکلی تیار کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو آپ دعا مانگتے ہیں، جو آپ جس نیت کے ساتھ جو عمل انجام دیتے ہیں، اس کا پریکٹیکل لائف میں امپیکٹ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج تو بہرحال سائنسی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ انسان کی انٹینشنز، انسان کے جو خیالات ہیں، انسان کے جو عقائد ہیں، اس کو آپ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بحث آپ کو مل جائے گی لا آف اٹریکشن کے حوالے سے۔ البتہ دین نے تو صدیوں سے یہ بات پہلے کہی ہے کہ انسان کے خیالات، انسان کے عقائد، انسان کی نیت، انسان کا ارادہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب جائیں تو دعا کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دعا میں ہے، بعض روایات میں ہے کہ اگر آپ اس مرحلے پہ دعا کریں گے تو شیطان درمیان میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے اس کا کہ شیطان درمیان میں نہیں آئے گا کہ انسان فقط اپنی مادی لذت کے حصول کے لیے یہ عمل انجام نہ دے۔ یہ عمل جو ہے مادی لذت سے کہیں بالا تر ہے، بیونڈ، ہاں اس سے ماورا ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ اس کو مطلب ہے فقط ایک مقصد کے لیے، وہ فقط لہٰذا یہ شیطانی روش ہے کہ انسان فقط ایک اسی مادی نقطے کو مد نظر رکھے اور اس کے مطابق جو ہے اس عمل کو انجام دے۔ لہٰذا ایک مرحلہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد فرض کریں بچہ جو ہے وہ مطلب ہے اس کے وجود کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ شروع ہونے کے بعد جو اب روایات موجود ہیں وہ بہت ہی قابل توجہ ہیں اور ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خصوصاً ہمارے ہاں فقہا کا فتویٰ عمومی طور پر یہی ہے کہ جب تخلیق کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس مرحلے میں اس بچے کو حق حیات حاصل ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ جو ہے وہ کسی صورت میں عمومی حالات میں ہرگز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایکسپشنل کیس ہو، وہ بہرحال اپنے علماء سے کی رہنمائی سے اس پہ کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جس کے وجود کی تشکیل شروع ہوئی ہے اس کو دینی طور پر خداوند عالم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اس کی زندگی کا خاتمہ جو ہے وہ انسان کو اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آج بہرحال
انفارچونیٹلی ایک سمجھیں کلچر ہے یا فیشن کہہ لیں اس کو، ایبارشن کا، یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ. اگلا نقطہ جو ہے وہ قابل توجہ ہے، وہ میں یہ دوبارہ اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. وہ ہے ماں کا جو اس کے جو سائیکلوجیکل کنڈیشن ہے. یہاں اس مرحلے میں شوہر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں بلکہ اکثر اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ جیسی اولاد چاہتے ہیں ویسا آپ کا کنیکشن آپ کی زوجہ سے ہونا چاہیے. خصوصاً پریگننسی کے ایام میں اگر عورت کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، عورت غصے میں زیادہ ہے، اس میں پریشانی زیادہ ہے، اور میاں بیوی کی نوک جھونک گھر کے اندر ہے، بہت سارے مسائل اپس اینڈ ڈاؤنس بھارت نارملی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اور ہم شکست تسلیم کرنے کو بھی نہیں تیار ہوتے. سم ٹائمز زوجہ شکست تسلیم نہیں کرتی، سم ٹائمز شوہر اس معاملے میں سمجھتا ہے کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے. لہٰذا ایسے مرحلے میں جب پروردگار نے آپ کی زوجہ اور بننے والی ماں جو ہے اس کے وجود میں ایک مخلوق کو رکھا ہے، تو یاد رکھیں آپ کے گھر کا ماحول یہ بالکل ڈائریکٹ اثر انداز ہوگا اس بچے کے اوپر جو خلقت کے مختلف مرحلوں میں ابھی گزر رہا ہے، اگرچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن شکم مادر میں ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو، پر محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ واقع عشق اور وفا کے سفر کے ساتھ اس کو آپ جاری رکھیں. اگر کوئی پریشانی مشکل آ جائے تو اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ ایک دوسرے پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اس فرزند کے اوپر بھی جو خداوند عالم جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کے طور پر دینے والا ہے. نتیجتاً یہ جو ایام ہیں پریگننسی کے ایام، ان ایام کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال بہت شدت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت کا بہت پہلا مرحلہ ہے. یہاں پہ ایک اور میں بات عرض کروں، ایک روایت جو ہے وہ موجود ہے، اکثر علماء بیان بھی کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. جو سعادت مند ہے وہ حتیٰ ماں کے پیٹ میں ہی سعادت مند ہوتا ہے، اور جو شقی ہے، جو ظالم ہے، جو گناہگار ہے، وہ ماں کے پیٹ ہی میں گناہگار ہوتا ہے. وائے، یہ کیوں ہے؟ یہ در حقیقت وہی اسی بات کی طرف ہے کہ ماں جیسی ہوگی، جن خصوصیات کی مالک ہوگی، وہ خصوصیات جو ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ظاہر ہے کہ ہم معصوم تو نہیں ہیں. اس کو حتی المقدور، یہ اس میں تاریخ کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ماں کا کردار، اس کے خیالات، اس کا اخلاق، اس کے مینرز، اس کا سٹائل آف کیا کہنا چاہیے، گفتگو، اس کی زندگی، یہ ساری کی ساری شکم مادر میں موجود جو خداوند عالم نے نعمت رکھی ہے، اس کی شخصیت کو اسٹیبلش کرنے میں، اس کی شخصیت کو بنانے میں یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل اس کا امپیکٹ ہے. نتیجتاً شکم مادر میں موجود بچے کی تربیت کا خیال ایسا نہیں ہے کہ بچہ آئے گا تو تربیت شروع ہوگی. نہیں، آپ تربیت شروع ہو چکی ہے. یہیں سے ہم دونوں کو، یا مثلاً میاں بیوی کو اپنا رول جو ہے وہ لے کرنا ہے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بہرحال ہماری روایات میں بھی اس پوائنٹ کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریگننسی کے ایام میں کھانا پینا جو ہے اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. کھانے پینے کے حوالے سے ہماری روایات میں مختلف نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اس میں
مثلاً ایک نقطہ تو یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ کیا کھائے تاکہ اس کے اثرات، اچھے اثرات جو ہیں وہ آنے والی نسل کے اوپر ہوں۔ اس میں 3 ایک بہرحال کھانے والے فروٹ کہہ لیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے جس کو روایت میں کہا گیا ہے سفرجل، یعنی بیہ شاید ہم کہتے ہیں، یا کوئنس کے نام سے۔ تو اس سے اس کے اس بچے کی تشکیل میں جو ہے بڑے اچھے پازیٹیو جو ہے وہ ہوتے ہیں اثرات۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں خربوزے کا ذکر ہے کہ خربوزہ کھائے تاکہ اس بچے کی تشکیل میں بہرحال اچھے خوبصورت اثرات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یا بعض روایات میں ہے کہ اس کی ڈیٹیل بہرحال کہیں دیکھی جا سکتی ہے، چونکہ زیادہ ابھی بحث سے مربوط نہیں ہے۔ یا مثلا کھانا جو ہے وہ اس میں کھجور کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے۔ البتہ کچھ بنیادی اصول ہیں جو خاتون کو ان ایام میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کھانا جو ہے وہ کیسا ہو، نمبر ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ یہ کھانا جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وہ جو شکم مادر میں وجود بن رہا ہے وہ ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے جب دنیا میں آئے تو بہترین ہو۔ اس کے علاوہ اس کا وجود جو ہے وہ اس طرح پروردگار بنائے۔ یہ جو معروف ہے نا کہ اللہ نے فرمایا، قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ اس کا معنی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ڈائریکٹ مٹی مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے وجود کا جو سسٹیننس ہے، انسان کے وجود کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انسان کا وجود جو کریشن کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، یہ سب کچھ ان چیزوں سے ہے جو مٹی سے آتی ہیں۔ بہرحال خالق نے ایک بڑا خوبصورت نظام جو ہے وہ رکھا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وجود کے بننے میں ہم تعاون کریں، نتیجتاً خوراک بہت ہی متوازن اور بہت ہی مقوی ہونی چاہیے تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو بہترین انداز میں آپ کی گود میں عطا فرما دے۔ اسی طرح مثلا ایسی خوراک نہ ہو جو کہ جس کو ہضم ہونے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ لہٰذا ایک کلی اصول یہ ہو گیا کہ کھانے پینے میں والدہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مثلا فرض کریں ایک اور نقطہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو روایات میں بھی بھارت اس کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ خاتون چلنے پھرنے میں کیا کہتے ہیں سخت کام کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کرے، بوجھ نہ اٹھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ توجہ ہونی چاہیے اس بچے کی طرف جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انشاءاللہ دینا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور نقطہ میں اپنے تجربے اور کیا کہتے ہیں اس کو دینی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول خوبصورت بنایا جائے۔ گھر کا ماحول جو ہے وہ اس میں معنویت ہونی چاہیے۔ مثلا فرض کریں گھر میں قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ہلکی آواز میں مثلا فرض کریں لگی رہے، اس کا یقیناً اس بچے پر اثر ہے جو شکم مادر میں ہے۔ اسی طرح فرض کریں گھر میں یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ تازہ پھول جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے گملے کی شکل میں کچھ نہ کچھ اپنے گھر کو سجاوٹ کرنی چاہیے۔ لہٰذا گرینری کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر ہے، یہ بھی چیز روایات میں موجود ہے۔ اسی طرح گھر کے ماحول کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں، میں عرض کروں حتیٰ تصویریں جو دیواروں پہ ہم لگاتے ہیں اس کا امپیکٹ ہے۔ لہٰذا ان تصویروں کے انتخاب میں جو خیال کرنا چاہیے، اچھی تصویریں مثلا فرض کریں مولا امیر المومنین السلام کا حرم ہے، فرض کریں اس طرح کی تصویر، یا بہرحال بعض بزرگوں کی تصویریں ہیں، قرآن کی
آیات کہیں وہ ہوتی ہیں اس میں قطعے کی شکل میں. نتیجتاً یہ ہے کہ گھر کا ماحول جتنا زیادہ پیور ہوگا، جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا، اس کے اثرات جو ہیں وہ اس بچے پر ڈائریکٹ ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. اس میں ایک اور نقطہ، وہ نقطہ جو ہے وہ اگر اس میں جمع کیا جائے تو اس کا تعلق ہے تھوڑا سا اس سے اگلے مرحلے میں. اب یہ مرحلہ میں جو نکات عرض کیے ہیں یہ سارے کے سارے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہے. اب بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا اور دنیا میں وہ بچہ آ گیا خیر و عافیت کے ساتھ. یہاں بہت سارے احکام ہیں جو تربیتی نقطۂ نظر سے جن کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے اور بچے کی شخصیت کی تکمیل میں، تشکیل میں ان کا رول جو ہے وہ موجود ہے. مثلا فرض کریں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں دائیں طرف جو ہے وہ اذان کہی جائے، بائیں طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اقامت کہی جائے. اس کا مطلب ہے اللہ کا نام آتے ہی اس کو ہونا چاہیے، یعنی جس عالم سے وہ آیا ہے اس کو یہ یاد دلایا جائے. اب آپ کا خیال ہے کہ اس کا اثر نہیں ہے، نہیں، یقین کریں اس کا اثر ہے. بلکہ میں عرض کروں یہ جو بچہ اللہ نے دیا ہے والدین کو، ماں باپ کو، اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا یوں سمجھیں اپرچونٹیز کا ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس خزانے کے اندر جو ایک صفت پائی جاتی ہے، بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے اس کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت. یہ بچہ بے الفاظ دیگر وہ جو قرآن نے کہا نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر انسان ذرہ برابر عمل کرے گا تو وہ روز محشر جو ہے یا قیامت کے روز جو ہے وہ دیکھے گا. یہ بچہ تقریباً اس کا وجود ایسا ہے کہ ہر عمل کا ڈائریکٹ اس کے اوپر کاپی جو ہے نا اس کے وجود میں اس کی فلم بنتی جائے گی، ریکارڈ ہوتا جائے گا. وہ جو افراد اس بچے کے ساتھ ڈائریکٹ ان کنیکشن ہیں، جوائنٹ فیملیز کے اندر کافی لوگ ہوتے ہیں، مطلب ماں باپ بھی ہیں، فرض کریں دادا ہیں، فرض کریں نانا ہیں، اور باقی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں. تو یعنی اور ڈائریکٹ ان کا اس بچے کے ساتھ لینا دینا بھی ہے، رشتہ دار ہیں. سب کی ذمہ داری ہے کہ اس انسان کی شخصیت کی تشکیل میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ آنے دیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے. البتہ وہ ماں اور وہ باپ جو ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس بچے کی شخصیت کی تشکیل میں اپنا رول پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ جو ہے اس کو انجام دیں. لہٰذا یہ جو پہلی آواز اس نے سنی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے ساری زندگی اس پہ رہے گا، اس کی روح پر، اس کے وجود پر. یا مثلاً اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بچے کو وہ جو پہلی خوراک ہے اس میں البتہ روایات مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلی خوراک جو ہے وہ مثلاً فرض کریں کھجور کو تھوڑا سا پانی کے اندر بھگو کے، پانی بھی اگر بعض روایات میں ہے کہ فرات کا ہو، بہرحال پاک و پاکیزہ پانی ہو، یا مثلاً فرض کریں شہد کا ایک چھوٹا سا، تو اس کے وجود کے اندر جائے. یہ جو چیزیں ہیں پہلی خوراک جائے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی دے گا تو اس توجہ کے ساتھ کہ پروردگار اس کے وجود کو استحکام بخشے اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. تو پہلی خوراک کے حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ فرات کا پانی ہے، فرض کریں زمزم کا پانی ہے، فرض کریں، یہ بہرحال اس طرح کی روایات موجود ہیں. جو میسر ہے اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ خوراک کے حوالے سے ایک اور جو نقطہ آج اس ماڈرن سویلائزیشن کے
نتیجے میں ہماری جو ویلیوز ہیں وہ وی آر فارگیٹنگ، ہم بھول رہے ہیں اور ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے میں آج والدین کو شکایات جو موجود ہیں اس کا ایک سبب، سارے اسباب نہیں، ایک اس کا جو ریزن ہے، بیسک ریزن، وہ دیکھیں ماں کا دودھ ہے۔ ماں کے دودھ کی تاثیر بہت طاقتور ہے۔ تاریخ میں بہت ساری مثالیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں کہ ماں کے دودھ کے حوالے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ما من لبن روزی بہ الصبی اعظم برکت علیہ من لبن امہ۔ کیا خوبصورت مطلب ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کو جو دودھ پلایا جاتا ہے ماں کے دودھ سے عظیم تر برکت والا دودھ کوئی اور نہیں ہے۔ ایکسیپشنلی اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی تو وہ تو قابل حل ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ماں کا دودھ ہی در حقیقت، آپ بچے کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو دودھ خود مادر جو ہے وہ پلائے۔ اور یہ خالی دودھ کا نہیں ہوتا، ٹرانسفارمیشن یا ٹرانسفر نہیں ہوتا ماں کے وجود سے بچے کے وجود کی جانب۔ حقیقت میں اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اس میں ماں کی ممتا، ماں کا عشق، ماں کے وجود کی گرمی، ماں کے وجود کی جو محبت ہے اس دودھ کے ساتھ اس بچے میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو ایک واقعہ میں نے کوئی زیادہ تحقیق تو نہیں کی، لیکن سنا ہے یورپ میں کہیں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ تقریباً چند ایک بچوں کا انہوں نے انتخاب کیا، پتہ نہیں 10 تھے، کم تھے، زیادہ تھے، تو ان کو ہر طرح کی ان کی جو بدن کی ضرورت ہے وہ سوچا گیا کہ پوری کی جائے اور ماں سے اس کو جدا کر دیا جائے۔ بتاتے ہیں کہ وہ بچے چند ماہ کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے ماں کے وجود میں جو چیز رکھی ہے وہ کائنات کے خالق نے کریشن اور تکوین کے اس خوبصورت اور پرفیکٹ نظام کے اندر پروردگار نے جو چیزیں رکھی ہیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ماں کا دودھ پلانا خود سے ایک خدا کے ساتھ عشق، ایک واقعاً اس نسل کے ساتھ جو نسل اللہ نے آپ کے گود میں دی ہے اس کے ساتھ محبت، اور یہ اس کی تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ایک اور روایت جو ہے وہ یہ ہے، ام اسحاق ہیں، ان کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو صرف ایک طرف سے دودھ نہ پلاؤ، دونوں طرف سے دودھ پلاؤ۔ ارضعیہ من کلیہما یکون احدہما طعاما والآخر شرابا، کہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ نے خوراک رکھی ہے، فوڈ رکھا ہے، غذا رکھی ہے اس بچے کے لیے، دوسری طرف جو ہے وہ پروردگار نے یعنی یوں سمجھے لیکوڈ کا انتظام کیا ہے، پانی کی طرح جو ہے وہ انتظام کیا ہے۔ تو یہ بچے کی خوراک کے حوالے سے شیر مادر، ماں کا جو دودھ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ضرورت ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے۔ پھر آ جائیں بچہ، یہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی وہ پہلے 7 سال میں خصوصاً ابتدائی طور پہ ہمیں کن امور کو انجام دینا چاہیے۔ البتہ میں اب روایت نہیں پڑھتا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 2 سال جو نارملی کہا گیا ہے وہ بچے کو دودھ پینا چاہیے۔ اس سے بچے کا وجود جو ہے، ماں کا دودھ جو ہے وہ اس سے بچے کے وجود میں وہ ساری خوبیاں، اس کی جو کریشن کے حوالے سے اس کے وجود کی جو استحکام ہے، اس کا جو قوت ہے، وہ ماں کے دودھ سے جو ہے وہ پروردگار نے جو نظام بنایا ہے اس سے وہ مکمل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آ جائیں
اگلا نقطہ یہ ہے کہ روایات میں یہ بات موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من حق الولد علی الوالدین یحسن اسمہ، ماں باپ کے اوپر جو بچے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھا جائے، یا امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، سمیہ باحسن الاسماء وکنہ باحسن اکنا، کہ بہترین اس کا نام رکھا جائے اور بہترین اس کی کنیت رکھی جائے۔ اس کو دیکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے، نام کا شخصیت پہ اثر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ بات قابل توجہ ہے، بہت کم شخصیات ایسی ہیں جن کا نام جو ہے عالم بالا سے انتخاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا انتخاب کیا۔ ہمارے یہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم نام رکھتے ہیں، فرض کریں تو پریکٹیکلی کوئی نہیں ہوتا پتہ کہ یہ آئندہ کیا ہوگا، اس نام کے ساتھ اس کی کوئی اس کا عمل اور اس کا نام ایک برابر ہوں گے۔ مثلا فرض کریں جی ہم نے رکھا نام غلام علی، غلام حسین، تو اللہ معاف کرے آگے بڑا ہوا تو وہ اس نام کی بجائے الٹ اس کا عمل جو ہے ہو گیا۔ خداوند عالم کو تو ظاہر ہے کہ ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے جس ہستی کا نام رکھا ہے، جناب یحییٰ کا نام جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، پنجتن پاک کا اسم مبارک، اس میں حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا اسم مبارک، تو یہ ناموں کا انتخاب اس میں بہت کیئر کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ آج ہم نام رکھنے میں پتہ نہیں، میں کیا عرض کروں، کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی فلم دیکھی، وہاں کچھ چیز پسند آ گئی تو آپ نے سوچا کہ یہ نام ہم اپنے بچے کا رکھیں گے، اس بنیاد پر نہیں۔ یہ نام قیامت کے روز بعض روایات میں ہے کہ بچے کو جب پکاریں گے اس کے نام سے تو یہ بہت بڑا عذاب ہوگا اگر نام ٹھیک نہ ہوا تو، اور کہے گا یہ میرے والدین میرا نام کیا رکھا تھا۔ لہٰذا نام کی انسان کی شخصیت میں، اس کی تربیت میں بہت بنیادی اثر ہے اس کا۔ اسی اعتبار سے ایک روایت جو ہے سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، من ولد له 4 اولاد لم یسمی احدهم باسمی فقط جفانی، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 4 بچے دے کسی کو اور کسی ایک بچے کا نام بھی میرے نام پر نہ رکھے تو اس نے مجھ پر جفا کی ہے، یہ روایت موجود ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اصل میں یہ نام جو انبیاء کے اسماء گرامی ہیں، جو ائمہ خدا صلوات اللہ علیہم کے اسماء گرامی ہیں، یہ ان سے بہتر نام کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بہرحال کلی طور پر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ والدین کی بنیادی طور پر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نام کا انتخاب جو ہے وہ درست کرے۔ یہ نام کے انتخاب کے حوالے سے ایک نقطہ صرف یہاں پہ میں عرض کروں گا، یہ بالفاظ دیگر یہ نام ایک بہت بڑے عقیدے، بہت بڑے تمدن، بہت بڑے کلچر کی عکاسی کرتا ہے، یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کس کیا کہتے ہیں مکتب سے ہے، کس جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس قوم اور قبیلے سے، ایک ایک پہلو اس کا جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ اس بچے کا جو ہے وہ عقیقہ بھی جو ہے وہ کیا جائے۔ عقیقے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ راہ خدا میں قربانی دینا اور اس بچے کی، بلکہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 3 دن تک جو ہے وہ مہمان آتے رہے اور کھانا جو ہے وہ کھاتے رہے۔ لہٰذا یہ بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ ایک نقطہ اور میں یہاں پہ عرض کروں گا، وہ بہرحال عرب معاشرے میں تو یہ بات رائج تھی کہ والدہ فرض کرو اگر دودھ نہیں پلا سکتی تو
کسی ایک کو وہ جو کرتے تھے، یا کوئی جو آلٹرنیٹو جو دین نے شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے انتخاب میں بھی دین کہتا ہے کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ اس کی تاثیر جو ہے اس بچے کے وجود پر جو ہے وہ ہوگی۔ یہ تو ہو گئی بہت ہی بنیادی طور پر جو حالات ہیں جو میں نے عرض کیا ہے، وہ یہی ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ جیسے دنیا میں آتا ہے تو اس کو کس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں، اب بچہ جو ہے دن بدن جب آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے وجود میں اب تبدیلیاں آنا شروع ہو رہی ہیں۔ تبدیلیاں یہ سائیکولوجیکل بھی ہیں، یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ وجود کے اندر بھی ہے، اور وجود کے اندر تبدیلی جو ہے وہ ڈائریکٹ انسان کی شخصیت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں کچھ بنیادی ترین اصول ہیں جن کو سمجھنا چاہیے دینی طور پر۔ سب سے پہلا اصول وہ کیا ہے؟ وہ ہے بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو خلق فرمایا ہے، ایموشنز یعنی اس کے وجود میں تقریباً یوں سمجھیں جو کچھ اس نے سیکھنا ہے وہ ایموشنز کے ساتھ سیکھنا ہے۔ یہ بچہ جو تازہ بھی دنیا میں آیا ہے اور تقریباً پہلے 7 سال کے اندر یہ بچہ اس کے وجود میں خالق کے ہستی نے ایموشنز کے ساتھ یہ بچہ آگے پروان چلے گا۔ لہٰذا ایموشنز جتنے پاک ہوں گے، ایموشنز کا جتنا آپ جواب دیں گے، نتیجتاً ضرورت ہے کہ اس بچے کو مثلاً فرض کریں بوسہ دیا جائے، اس بچے کو سینے سے لگایا جائے، ماں بھی لگائے، باپ بھی لگائے، یا جو جس کا بھی رول ہے پیرنٹنگ کا۔ پیرنٹنگ ضروری نہیں، سم ٹائمز ممکن ہے کہ یہ عمل یہ پریکٹیکلی بھی ہوتا ہے، خصوصاً جوائنٹ فیملیز کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی بجائے مثلا بچہ وہ زیادہ مانوس ہے ماموں کے ساتھ، یا فرض کریں چچا کے ساتھ، یا فرض کریں دادا کے ساتھ، یا فرض کریں کسی بھی رشتے کے ساتھ۔ تو اب بچہ جو ہے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ بچہ نارملی اگر کہا جائے کہ بچے کی تربیت میں اس کے کان بند ہوتے ہیں، لیکن وہ تقلید ضرور کرتا ہے، نقل ضرور کرتا ہے۔ ماں باپ کی بات سنتا کم ہے، عمل زیادہ کرتا ہے۔ یعنی جو ماں باپ کہیں گے ممکن ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے، یا اسی طرح فرض کریں ماں باپ کو دیکھے گا تو وہ عمل کرے گا۔ لہٰذا یہاں پہ جو ایک کنیکشن ہے بچے کے ساتھ، وہ آپ کا محبت کا کنیکشن ہے، وہ اظہار محبت کا کنیکشن ہے۔ بچے سے جتنی زیادہ آپ محبت کریں گے اتنا زیادہ وہ بچہ جو ہے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا۔ لہٰذا اس پہ مزید بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو پہلے 7 سال ہیں ان ایموشنز کو بیلنس کرنا، ان ایموشنز کو اچھا ایک ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی نقطہ جو مشاہدہ کیا گیا ہے خصوصاً بیٹیوں کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو بدن کا لمس ہے نا، دوسرے بدن کا اپوزٹ بدن کا یا دوسرے بدن کا تماس، اس تماس کو اگر آپ یعنی اللہ نے اس میں خاص ایک جو ہے وہ لذت رکھی ہے، اس لذت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لذت کے حصول کا جو پاکیزہ ٹریک ہے، جو خوبصورت ٹریک ہے، وہ محرم رشتوں کے ساتھ ہے۔ ماں باپ سے زیادہ خوبصورت رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا اس بچے کے حوالے سے۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے، مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ باپ خصوصاً اپنی بیٹی کو کچھ عرصہ تو بہت چھوٹی ہے تو مطلب گود میں بھی بٹھا لیتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، اس کو پیار بھی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کا سن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باپ سے دور ہو جاتی ہے وہ بچی، اور یہاں تک کہ فرض کریں مثلاً
جب 9-10 سال کی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں نارملی اس بچی کے سر پہ خالی ہاتھ رکھتے ہیں، اور نتیجتاً ہم غفلت کی وجہ سے وہ جو بدنی تماس تھا اس سے وہ بچی جو ہے انکانشیسلی ماں باپ بھی دور ہو جاتے ہیں، اور وہ بچی بھی اس کو نہیں مل پاتی وہ جو اس کی نیچرل نیڈ ہے، وہ جو اس کی بالکل فطری ضرورت ہے۔ فطرت کے ساتھ تو انسان جنگ نہیں کر سکتا، فطرت تو اپنا رنگ طبیعت جو ہے وہ تو دکھائے گی، طبیعت کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس کے بدن کے ساتھ کوئی دوسرا بدن جو ہے وہ تماس میں ہو، وہ لمس میں ہو، لہٰذا یہاں پہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ مثلاً جو ویسٹ میں فیملیز رہتی ہیں، توجہ کی ضرورت ہے خصوصی طور پر کہ یہ جذبہ اس بچے میں یا بچی میں پائل اپ ہوتا رہتا ہے، نتیجتاً جب وہ ٹین ایجر ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو چیز پائل اپ ہوئی ہے وہ بسٹ ہو جاتی ہے، نتیجتاً حالات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا مثلاً فرض کریں جی جو ہاتھ ملانا ہے، آج تو خیر حالات وہ نہیں ہے، کرونا وائرس کا سلسلہ ہے، لیکن دین نے یہ جو ہاتھ ملانے میں رکھا ہے نا فلسفہ، ہاتھ ملانے کا جو ثواب لکھا ہے، مثلاً ثواب یہ لکھا ہے کہ جب مومن معانقہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو خدا کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے نازل ہونے کا ایک معنی تو اللہ کے فرشتے ہیں، وہ بہرحال اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن کم از کم ان فرشتوں کے نازل ہونے کا ایک معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہیں، کینہ دور ہوتا ہے، حسد اور بغض دور ہوتا ہے، قربتیں ذہنی طور پہ پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا اس سے تماس کا ایک معنی یہ ہے۔ لیکن ایسا تماس چونکہ کیا کہتے ہیں، اب یہی ایک بعض روایات میں یہ ہے کہ جب ماں یا باپ اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا بوسہ لیتے ہیں تو گویا ایک بوسے کے نتیجے میں اس ماں نے یا اس باپ نے جنت میں ایک درخت کاشت کر لیا، ایک درخت جو ہے وہ بنا لیا۔ کیا خوبصورت ہے، ہاؤ بیوٹیفل اٹ از۔ یعنی خوبصورت یہ ہے کہ آپ کے وجود کی کنٹینیوشن ہے یہ بچہ، آپ کا جان جگر ہے یہ بچہ، آپ کی محبتوں کا وارث ہے یہ بچہ، آپ ہی کے وجود کا حصہ ہے، آپ نے اس کو بوسہ دیا ہے اور اللہ نے اس کے نتیجے میں جنت میں گویا ایک بوسے کے نتیجے میں آپ کا کنیکشن جنت سے قائم ہو گیا۔ جتنے آپ بوسے لیں گے، اور نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ درود و سلام ہو آقا و مولا کی ذات پر، ایک تو ہمیں جو واقعات ملتے ہیں کہ آپ کی محبت اور شفقت جو ہے وہ حسنین کریمین علیہ السلام کے ساتھ جو تھی وہ تو بہرحال اس میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر سرکار ختمی مرتبت بچوں سے اظہار محبت کے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت واقعات موجود ہیں۔ اس میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ بچے جو ہے وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کھیلیں۔ پیغمبر اکرم نے کھیلنا شروع کیا، ادھر وقت اذان کا ہو گیا، اذان ہو گئی اور مسلمان پریشان ہوئے کہ پیغمبر ابھی تک تشریف نہیں لے کر آئے، تو غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، تو چلیں، کہا کہ میں کیسے جاؤں، میں نے تو ان بچوں سے وعدہ کیا ہے کھیلنے کا۔ اب دیکھیں پیغمبر کی نظر میں، خاتم المرسلین کی نظر میں، وہ جو کائنات کے لیے جس ہستی کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، اس ہستی کی نظر میں یہ بچے کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے قیمتی ہیں، یعنی کس قدر پیغمبر حتیٰ نماز واجب کے کیا کہتے ہیں اس کا وقت ہے اور پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو ان سے وعدہ کیا، تو یہ جب تک یہ مجھے اجازت نہ دیں میں کیسے آ جاؤں۔ کہا اجازت لے لیتے ہیں ان سے، کہا نہیں ایسے نہیں، یہ اجازت دے، تم اجازت نہ لو، تو کہا یا رسول اللہ کیا کریں، کہا کچھ لاؤ ان کے لیے۔ بہرحال گئے، کچھ نہ کچھ چیزیں بچوں کو
کہ کھانے کے لیے لائے اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جو یا اسی طرح مثلاً فرض کرنے کا واقعہ اور موجود ہے. اب وقت شاید آج زیادہ نہیں ہے, میں بس اسی پہ تھوڑا سا اس آج کی گفتگو کو فی الحال کریں گے. تو وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک خاتون آئی, اس کے ہاتھ میں بچہ تھا. پیغمبر نے محبت کے ساتھ کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو. حضور نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا. اس بچے نے بہرحال ذرا اس دور میں اتنا آج کے جدید دور کی طرح انتظامات نہیں تھے, تو اس بچے نے پیشاب جو ہے وہ کر دیا. تو اس ماں نے روکنا چاہا, پیغمبر نے فرمایا نہیں, اب اشارہ فرمایا نہیں, خبردار اسے کچھ نہیں کہنا. جب وہ بچہ فارغ ہو گیا تو تقریباً جو روایت اب مجھے یاد ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو چلو جو میرے کپڑے نجس ہوئے یہ تو پاک ہو جائیں گے, لیکن اس حالت میں بچے کو روکنا ممکن ہے اس بچے کی موت واقع ہو جائے. اب دیکھیں پیغمبر کس قدر ظرافت کے ساتھ ان معاملات کو انہوں نے امت تک پہنچایا ہے. لہذا پہلا بنیادی ترین اصول جو ہے بچے کی تربیت کا, بچے کے ساتھ محبت ہے. آج ہم نے یہ پہلا اصول جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. باقی اصول بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. والسلام علیکم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عامر بھائی کچھ سوالات اگر ہیں تو جی جی جزاک اللہ. Let's see. In the messages, there is one question. Oh no, that's been answered. That's fine. Okay. There is no written questions. Can we ask the participants? Do you have any questions? We can turn off the record if that helps you. Inshallah.